Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. लिए नेचुरल जो नेचर है, सुबह सुबह उठ के वर्जिश करो, प्यास लग रही है तो पानी पियो, भूख लग रही है तो खाना खाओ. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि कुरान ने सेहत का ऐसा बेहतरीन नुस्खा बयान किया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो, हद से तजावुज मत करो, एतदाल से खाओ, एतदाल से पियो. मसला खराब होता है जब हम हुदूद से तजावुज करते हैं, खाना ऐसे खाते हैं कि इसके बाद दुनिया में कभी हमें खाना देखने को नहीं मिलेगा. पानी भी ऐसे पीते हैं कि पूरे पूरे जग पीते. प्यास लग रही होती है तो तमीज से भाई एक गिलास पियो, थोड़ी प्यास बुझ जाएगी, फिर दोबारा प्यास लगे तो फिर पी लेना. इफ्तारी में देखें ना पूरे पूरे जग कैसे उंडेलते हैं. तो हर चीज तमीज से. इसी तरह जब बात चल पड़ी है तो एक और बात बता दूं, ये भी बहुत ज्यादा सवाल उठाया जाता है, कितने घंटे सोना चाहिए. देखो जब से आदम अलैहिस्सलाम आए हैं ना, उस वक्त तो डॉक्टर भी नहीं थे. सोना, खाना, पीना, ये सब क्या है, नेचुरल है या नहीं है. तो जो चीजें इंसान के लिए इंतहाई जरूरी हैं, वो फितरत ने इंसान को खुद से सिखा दी हैं, वो डॉक्टरों की तहकीक पे बोलो ना नहीं रखी. सोना इंसान की बुनियादी जरूरत है. कितना सोना है ये आपकी बॉडी आपको खुद बताएगी. डॉक्टर देखो कितना खाना ही बॉडी बताती है ना. अब कोई आदमी आके पूछे, हकीम साहब मुझे कितनी रोटियां खानी चाहिए, हकीम बोलेगा भाई तुझे एक रोटी की भूख है, तू एक रोटी खा, तेरा 4 रोटियों से पेट नहीं भरता तो 4 रोटियां खा. तू हर आदमी की सेहत के हिसाब से अलग है ना. इसलिए आज क्या हमने देखा है, सबकी जबानों पे 8 घंटे सोना सेहत के लिए इंतहाई जरूरी. 8 घंटे सोना सेहत के लिए पोस्ती बन चुके हैं लोग. पूरी कौम तमीज से सो रही है, हालांकि 8 घंटे बहुत है. बिल्कुल जरूरी नहीं है 8 घंटे सेहत के लिए. तजर्बा करके देख लें, आपकी नींद कितनी होनी चाहिए. जितनी नींद के बाद आप फ्रेश हो जाएं, वो नींद आपकी सेहत के लिए जरूरी. तजर्बा करके देखें, रात को 4 घंटे तसल्ली से सोएं और उठें, उस वक्त तो थकावट होगी. उठ के जब वुजू वगैरह करके मस्जिद में आए, आप बिल्कुल फ्रेश हो चुके होंगे. ये इसकी अलामत है कि आपके लिए कितने घंटे जरूरी थी रात की नींद, 4 घंटे. अगर आप फ्रेश नहीं हो तो आप बढ़ा दो अगले दिन टाइम, समझ रहे हैं. और अगर आप 4 घंटे फ्रेश हैं, आप 3 घंटे सो के देखें, 3 घंटे के बाद भी फ्रेश हो रहे हैं, इसका मतलब आपके लिए रात सिर्फ 3 घंटे की नींद भी काफी थी. हर एक की बॉडी, हर एक की खुराक, हर एक की उम्र, उसके लिहाज से सोने का मयार मुख्तलिफ. हर एक का खाना जैसे दूसरे से मुख्तलिफ है ना, तो हर एक का सोना भी दूसरे से मुख्तलिफ. दिमागी काम ज्यादा है तो नींद भी खुद बखुद. दिमागी काम धेले का नहीं कर रहे आजकल लोग. हर वक्त फजूल चीजों में, एंटरटेनमेंट में और इन चीजों में दिमाग थोड़ी थकता है. इन चीजों में दिमाग तो फ्रेश होता है. और नींद ले रहे हैं, घोड़े बेच के सो रहे हैं. सोते हैं ऐसा, रात को 2-2, 3-3 बजे सोएंगे और 12 बजे उठ रहे हैं. और यह भी एक गलत फहमी है कि छुट्टी वाले दिन ज्यादा सोना चाहिए, पूरे हफ्ते की थकावट उतरती है. 100% गलत है. 100% गलत है. अगर आप पूरा हफ्ता थके हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे हफ्ते के नींद को घंटों को जमा करके इतवार वाले दिन ग्रेवी लगाएं, वो ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप 4-5 घंटे गहरी नींद सो जाते हैं तो पूरे हफ्ते की थकावट, बोलो भाई, उतर जाएगी उससे. तो मैं, अगर आप इजाजत दें, बयान तो सूरह मुल्क में नहीं हो रहा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं स्लीप मैनेजमेंट के हवाले से कुछ चीजें आपको साथ को बता दूं. फिर आप बोलते हैं यार हम इस्लाही बयान सुनने आते, क्या सोने जागने में लगा दिए मुफ्ती साहब. ये भी हमारी शरीयत का हुक्म है ना कि तबलीग में निकल के क्या कहते हैं, कम खाना, कम सोना और कम बातें करना, यही बोलते हैं ना. तो कम सोना भी हमारी शरीयत का हुक्म है ताकि टाइम को जाया ना किया जा सके. सहाबा देखो, कुरान में सहाबा के क्या औसाफ हैं, रातों को अल्लाह की इबादत करते हैं. तो अगर ये इतनी लंबी नींद जरूरी होती तो इबादत का टाइम कब मिलेगा है. तो 2 चीजों को नींद में फोकस करना बहुत शदीद जरूरी है. ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा सोना पड़ेगा, ज्यादा खाओगे तो ज्यादा सोना पड़ेगा, ज्यादा पियोगे तो भी ज्यादा सोना पड़ेगा. ये ज़हन में रखें. जैसी पानी जाता है ना तो भी
ہمارے جسم کے جو پارٹس ہیں وہ اپنے کام کرنا شروع کرتے ہیں, وہ بھی تھکتے ہیں, پانی میں اتنا نہیں تھکتے. اب ایسا نہ ہو بلا وجہ پانی کم کر کے وہ کوئی بیماری نہ پیدا ہو جائے. جتنا عادت بن چکی ہے وہ اس عادت کو تو بہرحال اب اس کو تو لے کے چلیں, خام خام نہ پھوڑنا شروع کر دیں. تو سونے میں دو چیزوں کو اگر آپ نے کنٹرول کر لیا نا تو آپ بہت تھوڑا سو کے نتائج بہت اچھے حاصل کر سکتے ہیں. نمبر 1, رات کو جلدی سونا. سمجھ رہے ہیں, رات کی چند گھنٹوں کی نیند دن کی کئی گھنٹوں کی نیند سے بہتر ہے. دوسری بات, دن میں قیلولہ لازمی کرنا ہے دوپہر کھانے کے بعد, ایسی کی تیسی. سمجھ رہے ہو, زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, جب آپ نے لنچ کیا دنیا میں کسی کا باپ بھی آپ کو سونے سے نہیں روک سکتا. سمجھ رہے ہو, یہ اتنا ضروری ہے صحت کے لیے دوپہر کا سونا. جن کے مریض بن جاتے ہیں, وہ بیمار ہو جاتے ہیں. جتنے حکیم میں نے دیکھا نا 90 99 سال کے, سب دوپہر کھانے کے بعد سوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا تقیل فإن الشیطان لا یقیل. میں اکثر اس حدیث کو لا تقیل پڑھتا ہوں, اصل میں لا یقیل ہے کیونکہ شیطان مذکر ہے نا, وہ مؤنث تھوڑی ہے. فإن الشیطان لا یقیل, آپ نے فرمایا قیلولہ کیا کرو, شیطان قیلولہ نہیں کرتا. کتنی شدید وعید ہے دوپہر نہ سونے پر. تو دوپہر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لازمی آرام کریں, چاہے نیند آئے یا نہ آئے. اور پھر رات کو جلدی سو کے جلدی اٹھ جائیں. رات کو آپ جلدی سوئیں پھر جلدی اٹھ جائیں. جتنا جلدی سوئیں گے پھر جو ہے نا جلدی اٹھ کے دیکھیں کہ میں فریش ہوں کہ نہیں ہوں. اگر آپ فریش ہیں تو اگلے دن تھوڑی نیند اور کم کریں کہ یار ہو سکتا ہے اس سے کم میں فریش ہو جاؤں. میں 5 گھنٹے سو کے آپ کو محسوس ہوا میں فریش ہوں تو اگلے دن 4 گھنٹے کر دیں, ہو سکتا ہے 4 گھنٹے بھی فریش ہوں. آپ خام خام سوتو خان بنے ہوئے ہیں اور آپ کو لیے 3-4 گھنٹے کی نیند کافی ہو. بعض لوگوں کی صحت اچھی ہوتی ہے, ان کو 3-4 گھنٹے کی نیند بہت ہوتی ہے ان کے لیے. تو ایسے نیند کو آہستہ آہستہ کم کرتے ایک مقام ایسا آئے گا آپ کو پتا چل جائے گا بھائی بلا وجہ میں 6-8 گھنٹے سو رہا تھا, میں تو اتنی سی دیر سو کے بھی کیا ہو جاتا ہوں, فریش ہو جاتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور پھر یہ 2 ٹائم تو لازمی کرنا ہے. تیسرا ٹائم گریوی والا. وہ گریوی والا یہ ہوتا ہے کہ رات کی نیند آپ نے کم کر لی اور دن میں لازمی قیلولہ کیا. اس کے بعد اگر آپ کو دن میں کوئی ایسا ٹائم آتا ہے کہ نیند کا بہت غلبہ ہونے لگتا ہے آپ کے, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, تو کہیں بھی دیوار پہ سر رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں. وہ 10-5 منٹ کی جو گریوی ہوگی وہ آپ کو ایسا فریش کر دے گی کہ ہٹو بچوں. لوگ کیا کرتے ہیں جب ایسے جھٹکے آ رہے ہوتے ہیں پھر بستر پہ تمیز سے جا کے 6 گھنٹے کے لیے سو گئے, حالانکہ وہ ایک جھٹکا ہوتا ہے جو 5-10 منٹ میں کیا ہو جاتا ہے, وہ سیٹ ہو جاتے ہو. اس کا علاج ہم کرتے ہیں چائے پی کے, گٹکا کھا کے, جو نیچرل نہیں ہے. یہ میں نے سلیپ مینجمنٹ کا پورا کورس کیا ہوا ہے, اور ویسے بھی یہ تو کامن سینس کی باتیں بھی ہیں نا, اس کے لیے یہ تو کامن سینس کی باتیں ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی کہ رات کو جلدی اور صبح بہت جلدی اٹھ گئے. اور پھر اگر آفس میں کہیں نیند آ رہی ہے تو 5-10 منٹ کے لیے کہیں کونے میں جا کے, ویسے گورنمنٹ کے آفس میں تو اتنا الحمدللہ بہت زیادہ سہولت ہے سونے کی وہاں پہ نا, تو وہاں تو جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں ان کے لیے تو بہترین پیکیج ہے. وہ تو وہاں بس وہ رات کو سوئے ہی نہیں. بھائی میں حیران ہوتا ہوں گورنمنٹ کے ملازمین رات کو سوتے کیوں ہیں, دن میں ان کو اتنا ٹائم دیا جاتا ہے. لیکن جو پرائیویٹ کمپنیوں میں جاب کرتے ہیں, بہت نیند آ رہی ہے تو تھوڑا سا سر رکھ کے ایسے سو گئے. آپ دیکھیں 5-10 منٹ آپ کی نیند ہوگی, اور گہری نیند کی علامت ہے خواب آ جائے. اس کے بعد آپ اٹھو, چہرہ ویرہ دھو کے آؤ, فریش ہو کے بیٹھو, فٹ فاٹ ہو جاؤ گے آپ. تو یہ نیچرل طریقہ ہے. ہمارے اکابر نے اس طرح سے جب نیند پہ کنٹرول کیا نا تو کم کرتے 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 شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ 2.5 گھنٹے پہ آ گئے تھے. 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے سوتے تھے وہ. لیکن آپ ایسا نہ کریں, یہ ہر آدمی ہر چیز کا وہ نہیں ہوتا. 2.5 گھنٹے 24 گھنٹے میں سوتے تھے وہ. ان کا معمول یہ تھا, وہ کبھی ایسے بستر پہ لیٹ کے نہیں سوئے. وہ کہتے تھے چلتے پھرتے سونا سیکھو, چلتے پھرتے سو. یعنی کام کرتے تھے محنت کا, جب نیند آتی وہیں لیٹ جاتے. گہری نیند, تھوڑی دیر آرام کیا, بس اٹھ کے پھر کام کرنا شروع کیا. تو ان کے ایک مرید نے ان کے ٹائم کو کیلکولیٹ کیا. انہوں نے کہا یہ 24 گھنٹے میں جو ان کا جو سونے کا ٹائم ہے کتنا بنتا ہے, 2.5 گھنٹے. تبھی تو اتنا کام. بذل المجہود دیکھو, سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں ہے وہ بذل المجہود, جو ان کی ابو داؤد کی شرح ہے. تو
لیکن میں نہ خود اس پر عمل کرتا ہوں نہ آپ کو کہوں گا. ہماری صحتیں کمزور ہیں, تمیز سے سو جایا کرو بستر پہ لیٹ کے, لیکن کم کریں اس نیند کو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں ڈاکٹروں کی جو فیلڈ میں ٹانگ اڑاتا ہوں نہیں اڑاتا بھائی, کوئی میں ڈاکٹر ہوں, میں تو کامن سینس کی ایک عمومی بات کرتا ہوں, اور وہ باتیں ڈاکٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر نہیں کرے گا تو دوسرے سے پوچھیں, وہ وہی کہہ رہا ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں. صحیح ہے نا, اجماع نہیں ہے اس پہ ڈاکٹروں کا. صحیح ہے, اتفاقی چیز نہیں ہے یہ, اجماعی مسئلہ نہیں ہے. تو اب دیکھو پہلے ڈاکٹر کہتے تھے نا, بہت ساری چیزوں کا کہتے تھے, اب اس سے رجوع کر لیا. چینی کو کتنا کھلا کے پوری قوم کو چینی کا عادی بنا دیا, اب خود کہہ رہے ہیں وائٹ پوائزن ہے چینی, میں کیمیکل ڈالے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس میں پتہ نہیں کیا کیا ڈالا جا رہا ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.